एक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा, ओ नो सॉरी, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा, उसने एक अफ़गानिस्तान के ऊपर जो व्लॉग बनाया था उसका मैंने दो पार्ट्स में जवाब दिया। अगरचे मैं और भी बना सकता हूँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान इश्यूज़ और अफ़गानिस्तान के बारे में जो चीज़ें हैं वो मेरी फिंगर टिप्स पर हैं। तो इसलिए कोई भी, मैंने उसको वैसे चैलेंज कर दिया हुआ है कि अगर वो अ, इस बारे में जो मोस्ट वेलकम कि वो मुझसे कहीं भी लाइव डिबेट कर ले, क्योंकि उसका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान की कमर में छुरा घोंपा, लेकिन ये उसने बयान तो ज़रूर दिया लेकिन एक भी रेफरेंस नहीं दिया। मैंने जो है दो वीडियो जो बनाई हैं उसमें रेफरेंसेस भी दिए हैं। तो मेरा दावा यह है कि ये अफ़गानिस्तान है जिसने हमेशा 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 पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपा है, और आइंदा भी आइंदा भी आइंदा भी ऐसा ही होगा। लोग कह रहे हैं जी चाइना ने सालसी करवा दी, चाइना ने ये कर दिया वो कर दिया। मुसलमान के लिए अल्लाह का हुक्म ज़्यादा मुकद्दम है भाई। जब मुसलमान, अल्लाह कहता है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और अगर कोई मसला भी है तो वो बाहमी गुफ्त व शनीद से इस मसले को हल करें। और जहाँ अल्लाह की नहीं मानी जा रही, तो चीन क्या है? चीन क्या है? कुछ भी नहीं है। क्रिएटर खुदा है हर शय का, चीन का भी, अफ़गानिस्तान का भी, पाकिस्तान का भी। तो देखते जाओ। बड़ा वैसे मज़ेदारी की बात है कि खुद अफ़गान कहा करते थे हम तो खुदा की नहीं मानने वाले, जब हम अपनी इस पर आ जाए तो बहरहाल अब यहाँ बहुत सारे मादरचोद जर्नलिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं जी चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने अफ़गानों को और पाकिस्तान को एक प्लेटफार्म तले जमा करके और सारा सब ठीक हो गया। देखते जाओ देखते जाओ बुत। खैर, तो डॉक्टर अमजद को मैंने कहा है जब चाहे जहाँ चाहे अपने साथ जितने बंदे भी ला सकता है ले आए, और मैं अपना मौक़िफ़ जो है पहले 2 मिनट में उसके ऊपर बता दूंगा। और उसको वैसे मैंने अपने व्लॉग में भी कहा है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन पे फ़रोग़ देने पे जो है वो माफ़ी मांगे, या फिर मेरे सामने आके अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त पेश करने की जसारत कर सके, जो कभी वो नहीं, वो क्या बड़े बड़े अफ़गान जर्नलिस्ट नहीं आ सके, तो ये किस बाकी मूली है। तो जी, इसलिए अब उसने क्योंकि एक और नया ये किया था, क्या बोलते हैं, 1953 की तहरीक के ऊपर उसका ये दावा है कि 1953 की तहरीक में 2 दर्जन से कम या 20-25 लोग मारे गए थे, और 10,000 जो है उस वो झूठा दावा है, और जो है ये सफ़ेद झूठ है कि 10,000 मारे गए थे। तो वो तो इतना भी नहीं जानता कि ये तहरीक कैसे शुरू हुई थी, क्या हुआ था। लेकिन देखिए, ये बड़ा आसानी से इस चीज़ को समझ आ सकती है। 6 मार्च को जो है ये मार्शल लॉ लगाया गया 53 को। इससे पहले कादियानियों ने एक फॉल्स फ्लैग किया कि क्योंकि उनका मिशन यही था कि यहाँ पर तशद्दुद हो, तशद्दुद में यानी हलाकतें हों। उन्होंने ही अपने उजरती कातलों को जो है वहाँ, जिसके अंदर ज़ियाउल हक का समद्दी भी शामिल था, क्या उस वक्त ये कैप्टन था, जनरल करीम, नो, जो भी जनरल था वो एक माचो, रिसेंटली वो मुर्दार हुआ है, रहीमुद्दीन। बाद में जनरल बना, बहरहाल 53 में वो कैप्टन था, मरज़ई था।
اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی وائف ہے، پہلے کسی زمانے میں احمد فراز، جو احمد فراز بھی قادیانی تھا، اس کی یہ گرل فرینڈ بھی تھی. اینی ہاؤ، تو بات کیا ہے کہ یہ فالس فلیگ کیا گیا وہاں. ایک فردوس شاہ، سید فردوس شاہ جو پولیس افسر تھا، اس کو انہوں نے مارا اور پھر نعرے لگائے ختم نبوت زندہ باد اور مرزائیوں کو کافر قرار دو. اور یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا اسموکنگ گن، لو جی اس کے اوپر مرزائیوں نے کہا کہ کیونکہ ظاہر ہے ساری حکومت مرزائیوں کی تھی، تو انہوں نے مارشل لا لگانے کا جواز جو تھا وہ فراہم کیا. اور وہاں سے جو ہے یہ ساری بربادی شروع ہوئی. یہ کہتا ہے کہ 12 بندے مارے گئے تھے اور اس طریقے سے ہوا تھا. کوئی اس کے لیے اس نے کوئی ثبوت بھی نہیں پیش کیا، صرف زبانی جو ہے وہ اس نے یہ بکواس کی ہے. آپ سن سکتے ہیں. بلوے جو ہے ناظرین 1953 میں مارچ میں شروع ہوتے ہیں. 3 4 5 مارچ کو یہ تیز ہو جاتے ہیں حملے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ لاہور میں 4 مارچ کو 2 لوگ اس میں مارے جاتے ہیں بلووں میں، جبکہ 5 مارچ کو لاہور میں 10 لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. یہ لوگ جو ہے پولیس کی گولیوں سے مرتے ہیں. 66 افراد کو ان 2 دنوں میں لاہور کے ہسپتالوں میں لایا جاتا ہے، جن کو گولیوں کی وجہ سے جو زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ فوج نے 11 لوگوں کو گولی ماری اور 49 جو ہے وہ زخمی ہوئے. اس وقت کے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے لاہور میں 6 مارچ کو مارشل لا نافذ کر کے شہر لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان کے حوالے کیا. اب ان کا یہ دعویٰ کہ 1953 یعنی 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی جو جاری کردہ اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 20 لوگ ہلاک ہوئے ان میں، اور جو میں نے ابھی آپ کو اعداد و شمار بتائیں 11 اور 10 یہ ہو جاتے ہیں 21 اور 2 23. مطلب ہے جو اعداد و شمار کنفرم پولیس نے کیے ہیں کہ ہم نے ہماری گولیوں سے 4 تاریخ کو 2 لوگ مارے گئے اور 5 تاریخ کو 10 لوگ مارے گئے، اور جو فوج اس دوران فائرنگ کرتی رہی اسے 11 لوگ مارے گئے، تو ٹوٹل یہ 22-23 لوگ بنتے ہیں. لیکن پنجاب گورنمنٹ نے جو اعداد و شمار ریلیز کیے ہیں اس کے حوالے سے ان کی تعداد ہلاک ہونے والوں کی 20 بتائی جاتی ہے. لیکن ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے، ڈسپلیس ہو گئے ان بلووں کی وجہ سے. مارشل لا لگا، مارشل لا کے بعد اس پہ قابو پایا گیا اور مجلس احرار جو ہے اس پہ 1954 میں پابندی لگا دی گئی. اب جب اس پہ پابندی لگی تو یہاں سے تحریک تحفظ ختم نبوت کی شکل میں ایک نئی تنظیم آتی ہے، جس کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجلس احرار لاہور والے گروپ کے ہی لوگ تھے جو اس میں شامل ہو. جی آپ نے سن لیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لاہور میں اتنے لوگ مارے گئے اور ان کی تعداد وغیرہ بتا رہا ہے، ہاسپٹلائز ہوئے یہ وہ. اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ تحریک جو ہے ویسٹ اور ایسٹ پاکستان میں بھی، یعنی پورے پاکستان میں اینٹی قادیانی تحریک چلی تھی، صرف لاہور میں نہیں تھی. اوکے. ہاں البتہ لاہور مرکز ضرور تھا. تو یہ مینشن صرف لاہور کا کر رہا ہے. ڈھاکہ میں بھی ہوا، چٹاگانگ میں بھی ہوا، کیا بولتے ہیں اس کو، راولپنڈی میں بھی ہوا، سیالکوٹ میں بھی ہوا، ملتان میں بھی، ہر شہر میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، اور کیا کہتے ہیں پشاور. اور یہ تو اب یہ اعداد و شمار کس کے بیان کر رہا ہے؟ اسٹیٹ نے یا حکومت پنجاب نے 20 یا 2 درجن لوگوں کا کنفرم کیا کہ پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں. اس کے دوسرے ولاگز بھی سنو تو یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے جو اعداد و شمار ہیں بلوچستان میں یا کیا بولتے ہیں
دوسرے خیبر پختونخوا میں یا جو بھی کشمیر وغیرہ میں، یہ پاکستان کے اعداد و شمار، فار ایگزامپل پاکستان میں کہتا اسٹیٹ کا یہ بیانیہ ہے کہ بلوچ جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، اور یہ ان کو فریڈم فائٹر کہتا ہے، یہ ان کی سپورٹ کرتا ہے، اوکے، اور حکومت پاکستان کے اعداد و شمار کو رد کرتا ہے، یہاں پر ان کو جو ہے وہ دلیل بنا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ٹنڈ اور بیک میں پتہ بھی نہیں چلتا بھئی، ایک طرح نظریاتی ہو تو ایک طرف بات کرو کہ میں اسٹیٹ کے کسی بھی اعداد و شمار کو نہیں مانتا، خواہ وہ 53 کے ہو یا 2025 کے، کیونکہ اسٹیٹ تو جھوٹ بولتی ہے۔ 2025 کی اسٹیٹ جو ہے وہ کیا نام ہے، جھوٹ بول رہی ہے، اور 1951 کی ریاست جو ہے، جس کا سارا سٹرکچر، جس کا سارا سیٹ اپ وہی ہے جو آج تک چلتا آ رہا ہے، اوکے، کہ وہ پلر ہیں، کیا بولتے ہیں، استثالی نظام کے، پاکستان میں فرسودہ نظام کے، اوکے۔ تو یہ دورہ معیار کیوں؟ اعداد و شمار تم اپنے پیش کرو، ہسٹوریکل لے کے آؤ، ایک بھی نہیں اس نے دیا، اور نہ یہ کبھی دے سکتا ہے، کیونکہ ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ افغانستان، ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ 1953 اینٹی قادیانی موومنٹ، نہ ڈاکٹر لکھا دیتا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے، یہ قادیانی جو ہیں، جیسا کہ میں ہمیشہ بیان کرتا آیا ہوں، پارٹیشن سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کیا بولتے ہیں، جو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ عسکری تربیت دینے میں جو ہے ہمیشہ ان کی پہلی فوقیت رہی ہے کہ ویپن چلانا، ٹیررزم کرنا، کیسے ہٹ کرتے ہیں، کیسے رن ہوتے ہیں، پوری ان کی تربیت ہے۔ انہوں نے اپنی قادیانی کور بنائی ہوئی تھی، احمدیہ کور، احمدیہ ویلفیئر اور اس قسم کی، جس میں وہ ملیٹنسی اور یہ وہ، تو یہ دیکھیے میں آپ کو اس کے سارے پروف بھی، اگرچہ میرے پاس اور بھی پروف ہیں، لیکن میں یہاں جلدی سے وہ لگا رہا ہوں جو اس وقت اویلیبل ہیں یا مجھے ڈھونڈنے نہیں پڑ رہے، تو میں وہی لگا رہا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ الفضل قادیانیوں کے اپنے ذرائع ابلاغ جو ہے وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ دیکھیے، یہ میری یا کسی دوسرے کی بات کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی انلیس کہ آپ اپنی بات کا پروف دیں، اوکے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، ہمیشہ سے یہی بتاتا آ رہا ہوں کہ جس دن پاکستان بنا ہے وہ پاکستان کے مالک بن گئے تھے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کی آرم فورسز جو ہے، اس میں انہوں نے جو ہے بہت ان کی اسٹرانگ پریزنس ہے 47 اپ ٹل ناؤ۔ تو اسٹیٹ کیونکہ رن کون کر رہا تھا، محمد علی جناح نہیں، بلکہ مرزا محمود، جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے۔ تو یہاں تک ان کی اسٹیٹ کے اندر ہولڈ تھا کہ جناب انہوں نے اپنے لوگوں کو، جو کہ پارٹیشن سے پہلے بھی یہ اپنے لوگوں کو جو ہے گوریلا تربیت، فوجی تربیت، اور ہاؤ ٹو کل اے پرسن، سیلف ڈیفینس، سارے ٹیکٹکس جو ہے وہ ان کا پہلی پیورٹی ہوتی تھی اپنے ینگسٹرز کو، ملیٹنسی اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا وہ کہا کرتے تھے، ان کی ٹریننگ دیا کرتے تھے، ویپن چلانا، یہ وہ۔ اس زمانے میں رائفل چلانا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی، کیونکہ ایون 70s تک لوگ، بڑے بڑے نامی گرامی گنڈے جو ہیں وہ بھی چاقو رکھتے تھے، کیا بولتے ہیں، کلشنکوف وغیرہ نہیں ہوتی تھی،
تو جس کے پاس کوئی چاقو ہوتا تھا تو لوگ سہم جاتے تھے کہ یہ بدماش ہے. لیکن یہ 1947 سے ہی انہوں نے جناب علی کیا کرنا شروع کیا ہوا تھا جب پاکستان بنا ہے. میں اس وقت کی بات، پاکستان سے پہلے کیا کرتے تھے وہ نہیں میں ایڈ کر رہا اس میں. تو جناب یہ مرزا شریف الدین جو تھا وہ پاکستان کا پہلا ٹیررسٹ تھا، ٹیررسٹ لیڈر، جو مرزا غلام قادیانی کا آخری بیٹا تھا. اس نے انگلینڈ سے 300 بور سپر کوئی رائفلز جو ہیں وہ قادیانیوں نے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. کہاں سے؟ انگلینڈ سے. اور پھر اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہم 300 بور سپرنگ فیلڈ رائفلیں ولایت سے منگوا رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ دسمبر تک بلکہ بہت پہلے پہنچ جائیں گی، جو صاحب فی رائفل 300 روپیہ پیشگی جمع کرا دیں گے ان کے لیے اسی قیمت پر آرڈر ریزرو کر لیا جائے گا. مارکیٹ میں اس رائفل کی قیمت کم از کم 1000 روپیہ ہے. کارتوس کا آرڈر 60% روپے فی سینکڑا کے حساب سے ریزرو کروایا جا سکتا ہے. پرشین سیلر کمپنی، جودھا مل بلڈنگ لاہور، مرزا شریف. اور سن لیا کی نہ تیرا ایکٹر نہ ڈاکٹر. ہاں وہ کی کہنڈے نے رائفلہ منگوا رہے ہیں انگلینڈ. تو آج اگر ایک مولوی اٹھ کے تو چائنا سے کوئی 10 رائفلیں منگوائے گا تو اس کو اندر کر دیں گے. تو یعنی اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ان کی اصل اسٹیٹ تو ان کی تھی کہ اتنی اتھارٹی تھی. یہ 51 کی الفضل کا ہے. تو اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں کہ جو میں دکھا سکتا ہوں، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی. تو اس لیے یہ 53 کی جو مومنٹ ہے وہ اس کو سارا ڈیزائن کیا گیا، اس کو سارا مطلب پلان کیا گیا، کیونکہ قادیانی چاہتے تھے ونس فار آل ہماری اس ملک کے اندر ٹوٹل اتھارٹی بن جائے، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. 1953 اپ ٹل 1974 جو ہے یہ مکمل طور پہ قادیانیوں کی جو ہے وہ کھلے طور پر پاکستان میں دندلاتے پھر رہے ہیں. وہ کھلے طور پر پاکستان کے اندر اپنے مذہب کو فروغ دے رہے ہیں. کھلے طور پر انہوں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا، کیونکہ مولوی ڈر گئے تھے، بک گئے تھے جب 53 کی اتنی شدت سے وہاں پر آپریشن ہوا اور لوگوں کو مارا گیا، ظلم کیا گیا. بیکو فیکٹری میں اٹھا کر لوگوں کو لے جا کے وہاں ٹارچر کرتے رہے مہینوں یا ڈیز جو بھی ہے. تو اس کے بعد کیا بولتے ہیں ان کا مرڈر کر کے تو ان کو بدھا دریا میں پھینک دیتے تھے. تو اب یہ کیا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ 20 لوگ مارے گئے؟ تو ہے ایسے ہوتے تیرے وڈیاں نے دسے ہیں؟ لے آؤ ثبوت دو. دیکھیے جس وقت 1953 کی موومنٹ دبا دی گئی، اخبارات میں لوگوں سینہ بسینہ یہ جناب علی انکوائری رپورٹ تو 1.5 سال تک چلتی رہی. ڈیورنگ اس ابھی وہ چل رہی تھی انکوائری رپورٹ 2 قادیانی ججز کی سربراہی میں، منیر اور دوسرا حرامی جو تھا. اس دوران کتابیں نکلیں، اس زمان وہ کیا کہتے ہیں وہ زمینیں نکلے، مجلاز نکلے جس میں بتایا گیا کہ منیمم 10,000 جو ہیں وہ لوگ شہید ہوئے ہیں. اسٹیٹ نے ایک نئی جگہ آ کے یہ نہیں کہا نہیں بھائی 20 لوگ مارے گئے ہیں. اوکے
वो किताबें आज तक मौजूद हैं, और ये एक बहुत बड़ा क्लेम था अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट के अगर ये वाकई झूठ होता तो स्टेट जो है वो इसके ऊपर अपना बयानिया देती। इंक्वायरी रिपोर्ट में भी ये नहीं कहा गया कि जो लोग कहते हैं कि जी ये 20,000 मारे गए हैं या 10,000, ये झूठ बोलते हैं। लो जी, हमारे पास ये फरिस्त है कि ये 20 लोग मारे गए हैं। तो क्या सिर्फ सारे लाहौर में ही मारे गए थे? तो इस मादरचौथ को कुछ पता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो कादियानियों के लिए है। ये खुद भी कादियानी डेफिनेटली, शक्ल तो ही पता चलता है। तो बहरहाल ये तो बिल्कुल इसने अपना जो है असूली तौर पर ये जो दावे थे मजहबी हलकों की तरफ से कि जनाब 10,000 शहीद हुए हैं, कम अज़ कम स्टेट को इसको अपना बयानिया देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन आज 70-75 साल हो गए, स्टेट ने इसके ऊपर कोई दावा नहीं किया। ओके, और अगर 20 लोग ही मारे गए हैं तो उनके नाम वगैरह तो आने चाहिए। ओके, तो यही एक हक सच की दलील है कि स्टेट के पास कोई अदाद शुमार नहीं। और फिर ये बढ़वा जो स्टेट के अदाद शुमार को बलूचिस्तान में ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, उसको ये रद्द करता है और इस अदाद शुमार को जो है वो मिसाल बना रहा है, जिसकी ना अलिफ ना बे, ना जिसकी ना दुम का पता चलता है, ना जिसकी टेल का पता चलता है, ना सर का ना टेल का। तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल और बिल्कुल। अब ये कहता पुलिस की फायरिंग से मारे गए। अब आप देखिए, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये आप सुने, खुद सुने। और सबके साथ ही चले गए, मैं सीढ़ियों पर ही रहा, सारी बात सुनी। फिर आके हसन ने मुझसे सुनी सारी बात जी, और कहा कि उनको कहें कि स्टैंड गन महफूज कर ले, काम आएगी, और बस इतना ही है। तो फिर मैंने जाकर बता दिया। फिर बाद में स्टैंड गन दे दी गई क्योंकि मिलिट्री में जाना था, वहाँ पेश करनी थी, और स्टैंड गन की वजह से महफूज, कुछ हिस्सा महफूज ही रहा जब फायर वगैरह की है जी। तो एक तो ये वाक़या है उस वक्त का। पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद कादियानी जमात का यही तरीका कार होता था कि ये अपने मुसल्ला रज़ाकारों को जो है, जो भी जलसा होता था या इनके ख़िलाफ़ एजिटेशन हुई 1934 की, 1942 की, 1951 की, 53 की, जहाँ कहीं भी, तो ये अपने ट्रेंड और मुसल्ला लोगों को जो है वो उस एंटी कादियानी मूवमेंट को दबाने के लिए ये असले का इस्तेमाल करते थे। और स्टेन गन एक बहुत बड़ा उस वक्त का एटम बम था, जिस ज़माने की ये बात कर रहा है, कि उसका नाम लेके लोग डर जाते थे, हैं फलां के पास स्टेन गन है। तो अब इसको पूछो कि ये तेरा अब्बा क्या कह रहा है कि मिर्ज़े ने हमें कहा कि स्टेन गन रख लो। स्टेन गन जो है वो मिलिट्री ने दी और उसके बाद जो है ये इन्होंने उसको इस्तेमाल किया। कितने लोग मारे गए उसे? अब मुझे ये बताओ। तू कह रहा है पुलिस ने मारा, ये कह रहे हैं कि हमने खुद। और इसके अलावा वो साकब ज़ीरवी की भी एक क्लिप है जिसमें वो कह रहा है कि हमने टेम्पल रोड के ऊपर शेख क्या बोलते हैं, टेम्पल रोड नंबर 13 लाहौर में जो है वहाँ जुलूस निकला था, और वो खुद बोल रहा है, उसका इतराफ़ है कि शेख बशीर जो लीडर ऑफ लाहौर जमाते कादियानी था, तो उसके घर के ऊपर इन्होंने मोर्चा लगाया हुआ था, वहाँ फायरिंग की थी, कम से कम 6 या 7 लोग वहाँ शहीद हो गए थे। तो इसी सिलसिले में वो मफरूर भी रहा। फिर वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने उसको वहाँ अपने घर में दावत दी, और वो मैं सारे बयान कर चुका हूँ। ये हरामज़ादा क्या जानता है इस तहरीक के बारे में? सामने तो आए। हाँ,
تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پمپ طرز کے لوگ جو ہیں، جو کل تک پمپ تھے، آج یہ ڈاکٹر بن کے تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ خود قادیانی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم مسلح ہو کے تو جناب اپنے دشمنوں کو مارتے تھے، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قادیانی عدم تشدد پر بلیو کرنے والے ہیں۔ ایک ان کے تھپڑ لگاؤ تو وہ دوسرا گال آگے کر دیتے ہیں، یہاں بھی لگاؤ۔ اور حقیقت کیا ہے وہ آغا وسیم بتا رہا ہے۔ تو یہاں ان کا ہمیشہ یہی، جیسے میں بتایا کہ جو میں نے ان کی تحقیق کی ہے، جو بھی کھوج لگایا ہے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے ہمیشہ ملیٹنٹ کو جو ہے اپنے اوپوننٹ کو دبانے کے لیے فورس استعمال کی ہے۔ اوکے، 1953 کی تحریک میں کیونکہ حکومت بھی، ٹوٹل حکومت جو تھی وہ بھی مرزائیوں کی تھی، ڈی ایس پی، تھانے دار، آرمی، فرقان فورس، چودھری ظہور اللہ ممیسیہ، اس کا والد، غنڈے، یہ سب کے سب لاہور میں آئے ہوئے تھے اور لوگوں کو جو ہے وہ دن رات قتل عام کرتے تھے۔ راتوں کو اٹھا کے تو ان کو بیکو فیکٹری لے جا کر وہاں تشدد کر کے راتوں رات ان کو دفن کیا بولتے ہیں ان کی باڈیز کو پھینک دیتے تھے۔ چھانگا مانگا میں سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے چھانگا مانگا کے جنگل میں جا کے جو ہے کیا کہتے ہیں دفنا دیا ہوا، ہاں۔ تو اس طریقے سے یہ ماچوت کہہ رہا ہے 11 لوگ مارے گئے تھے، ہاں۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی ہوئی تھی، دو موریا پل لاہور میں، وہاں 2 ٹینک کھڑے تھے، 2 ٹینک پانی والا تالاب کے پاس، 2 ٹینک جو ہے وہ آج کل جو منٹو پارک ہے وہاں، اور اسی انہوں نے پورا لاہور کو، ظاہر ہے مرکز اندرون شہر لاہور تھا، اور اس زمانے کا لاہور تھا بھی کتنا، اندرون شہر تھا، مال روڈ تھا، لارنس گارڈن تھا، یہ سارا لاہور تھا۔ چبورجی میں تو فصلیں ہوتی تھیں۔ تو اینی ہو، بات کیا ہے کہ یہ ایک چیز سمجھ نہیں اس کو، اور آ کے بول رہا ہے صرف اور صرف قادیانیوں سے پیسہ وصول کرنے کے لیے۔ تو بہنچو تو جا کے اعلان کر کے میں مرزئی ہوں، اور میرا مطلب جو ہے میں اس لیے اپنی جماعت کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، یہ کیا ہوا؟ پھر تو مزیدار یہ ہے تو مرزئی، آئی نو دیٹ۔ تو اس طریقے سے یہ ایک مسلسل گمراہی کی کمپین جو ہے، بالکل اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور وہ لوگ جو آج کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا وسیلہ بنایا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں صحیح ایکوریٹ انفارمیشن دے رہے ہیں۔ یہ بد نصیبی ہے، اسی لیے میں باتوں میں وہ کیا ثاقب زیروی وہ خود بتا رہا ہے کہ اچھا بگننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ بگننگ جو ہے نا یہاں سے ہے کہ حکومت پاکستان یعنی حکومت قادیان نے جو ہے جتنے بھی امبیسیڈر وغیرہ تھے اسلامی کنٹریز سے، اسکالرز کو، ان کے بڑے بڑے لوگوں کو پاکستان اسٹیٹ نے اپنے خرچے کے اوپر جہانگیر پارک کراچی میں یہ قادیانی جو ہے وہ ایک بہت بڑا فنکشن کر رہے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے یہ فارن منسٹر آف پاکستان ظفر اللہ خان وہ جو ہے اس کو ریپریزنٹیشن کر رہا تھا کیا بولتے ہیں اپنی جماعت کی۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان کا فارن منسٹر ہے، ہاں استعفیٰ دے، اپنی جماعت کی طرف سے کھڑا ہو کے آ کے تو اس کو کرے، لیکن ظاہر ہے مولویوں کو تو نہیں پتا تھا کہ ساری ان کے پاس ہی ہے اجارہ داری پاکستان کی، یعنی اتنا پاکستان اپنے خرچے پر، حکومت اپنے خرچے پر مصر سے، جارڈن سے، ترکی سے اور جتنے بھی اسلامی ممالک وہاں سے ڈیلیگیشنز جو ہیں ان کی یہ ٹکٹ، ان کا کیا ان کا ہوٹل وغیرہ یہ سارا اسٹیٹ آف پاکستان دے رہی ہے کہ آؤ مرزائیوں کی جو ہے وہ میٹنگ اٹینڈ کرو جہانگیر پارک میں جو تھی،
और यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट यहाँ से, क्योंकि उन्होंने आके मिर्जे क्या बात है, ज़फ़र ने आके ये कहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम था वो अब ज़वाल पजीर हो चुका है, अब इस्लाम का रिवाइवल जो है वो असल इस्लाम जो है वो मिर्ज़ा कादियानी ने जो है वो बागडोर संभाल लिया इस्लाम की, और वही असल इस्लाम है। इस किस्म की स्टेटमेंट तो मतलब मैं उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, जिसके ऊपर जो है तशद्दुद भी हुआ कि लोगों ने कहा कि ये तो हमारे इस्लाम को जो है कह रहे हैं कि वो ज़वाल पजीर है, ख़त्म हो गया है अब कादियान का। तो यहाँ पर हत्ता कि उसने खुद कहा है साकब ज़िरवी ने, अगर जो वो मिक्स कर गया है, दिल्ली का नाम भी उसने बीच में ऐड किया है, लेकिन जहांगीर पार्क इज़ नॉट इन दिल्ली। जहांगीर पार्क जहाँ 53 में हुआ वो कराची में है। ओके, तो इसलिए जो है वो चीज़ समझने से ताल्लुक़ रखती है कि इन्होंने वो खुद इतरा कर रहा है कि हमने डंडे लेकर तो फिर मौलवियों को मारना शुरू कर दिया। और इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करना ये कादियानियों का वतीरा ख़ास है। और ये कह रहा है पुलिस ने मार दिए। फरकान फोर्स क्या कर रहे थे भाई वहाँ पर, बताए तो सही। अगरचे ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया कि ये ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करती है फरकान फोर्स। तो इसलिए ये मादरचोद किस्म के जो दलाल लोग जो हैं आके इस किस्म की जब बातें करेंगे बहरहाल, तो ये फिर इसके ऊपर हमें सकूत नहीं करना। तो वही बात है कि जो लोग अपना वक्त निकाल के कौम को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, और ये हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इज़ ए कादियानी ऑक्यूपाइड कंट्री, और ये तारीख़ को मस करते हैं, इनके साथ मौलवी भी शामिल हैं, इनके साथ सो कोल्ड लिबरल्स भी शामिल हैं, सो कोल्ड बड़े दानश्वर, और ये सारे माचोद जो हैं ये इकट्ठा एक गंदगी का, जो पलीद लोगों का एक जुमगट है, और ये मुसलसल डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। देखिए फिर मैं ये बता रहा हूँ, इतनी कुतब लिखी गई हैं जिसमें हर जगह जो है लोगों ने यही कहा कि एटलीस्ट 10,000 पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दिस राइट। ओके, तो अब ये देखिए, वो अगर किताबें गलत हैं तो स्टेट को इसको बैन करना चाहिए था, नहीं कर सके, क्योंकि द फैक्ट इज कि 10,000 कहा जाता है कम से कम, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग, मेरे तो फैमिली इन्वॉल्व रही है इसमें, मेरा वालिद इन्वॉल्व रहा है, मेरा मामू, मेरा ताया, मेरा नाना। ओके, और आई नो दैट कि वो झूठ नहीं बोलते कि किस तरीके से लाशें उठाई गई, किस तरीके से मौलवियों ने बिट्रे किया, किस तरीके से जो है वहाँ चौधरी ज़ूर इलाही ममेसिया का वालिद चौधरी ज़ूर इलाही और गुंडों ने आके ये क्या बोलते हैं मलक गुलाम कादियानी, इस माचौत को क्या पता हो कि मलक गुलाम भी कादियानी था। मलक गुलाम क्या बोलते हैं, जनरल जो भी था होता, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इस माचौत को, हरामजादे को क्या पता हो कि ये जो है क्या नाम है, वो क्या उसका नाम है, नाज़मुद्दीन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान of that time he was also कादियानी, जिसको मैं प्रूफ कर चुका हुआ हूँ, जिसको मैं सबूत दे चुका हुआ हूँ। तो थ्रू आउट सारी स्टेट कादियानियों की थी, उन का यही था कि ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वंस फॉर ऑल इनको दबा दें, मारें। और उसका तरीका क्या था कि मुसलमानों को हॉरिबल एग्जाम्पल बना के 20-30 लोग तो वैसे एक्सीडेंट में मर जाते हैं। कभी भी इतना फियर मौलवियों के अंदर ना होता, जब उन्होंने देखा कि इन्होंने तो इतना जुल्म किया है तो वो दब गए, और वो दबे रहे 1953 से लेके 1974। और 74 की भी तहरीक ख़त्म नबूवत तहरीक नहीं थी, उसके मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही थे कि भुट्टो को की हुकूमत को ख़त्म करना है। फॉल्स फ्लैग वहां भी इन्होंने किया, क्या बोलते हैं, रबुआ स्टेशन के ऊपर, लेकिन ये फायर बैक हुआ। या आप इमेजिन करें कि क्या था, ज़ूर इलाही जो बाय बर्थ वो मदरचोद जो है वो कादियानी था, वो भी इस तहरीक में शामिल होकर नारे लगा रहा है कि नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करो, इनको
قادیانیوں کو. اثر خان جو بائی برتھ قادیانی تھا وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو کے یہ نعرے لگا رہا ہے. تو یہ ایک 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 پلان کے تحت سارا کچھ ہو رہا تھا. ہدف کچھ تھے لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر یہاں کام کر گئی. تو بات یہ ہے، یہ کہنا کہ 20 لوگ مارے گئے تھے جو اس کی ماں دادی کے یار ہوں گے پھر جنہوں نے اس کو بتایا ہوگا کہ 20 لوگ مارے گئے، تو یہ ایسے ماچو منہ اٹھا کے بات کر دینا، یہ کوئی لاجک نہیں ہے. تو آپ دیکھیں بکس ہیں، لوگوں نے ہر جگہ احتجاج یہی کیا کہ ہمارے ہزاروں 10,000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور اب یہ 70 سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو اسٹیٹ آف پاکستان کا یہ بیانیہ درست ہے. ہر بیانیے کو ماچو دیے رد کرتا ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے، اس کو درست مان رہا کیونکہ یہ مرضی ہے. بہرحال اس کے اوپر ابھی اتنا صحیح، پھر میں اور بھی انشاءاللہ تعالی بناؤں گا اسی کے اوپر، کیونکہ اس نے آگے بھی کہا کہ قادیانیوں نے پاکستان بنایا اور وہ اس لیے عہدوں پہ آئے، اور یہ وہ میں اس کا سارا جواب اس کو دوں گا. ایسے جیسے ماچودوں کو آنے نہیں دینا آگے. تھی ابھی اس وقت میں مرزا ناصر احمد، حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے ساتھ وہاں گیا. مارف ہیڈ کوارٹر میں ہم سے انہوں نے 5 فائر بھی کرائے. امین شین بھی ساتھ تھے، 2-4 اور دوست تھے، ایک چودھری صلاح الدین صاحب کے والد صاحب تھے، عالم کباب. تو وہ وہاں ان دنوں حیات صاحب کرنل تھے، امام بربت تھے، مجیب میجر حمید کلیم. اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں جو دمدمہ ملا، مجھے اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو وہ میجر حمید کلیم نے خالی کیا. تو رات کو کوئی